अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी फाइनली था जिस दिन का इंतज़ार, आखिर वो दिन आ ही गया। बावर्चन आंटी के घर से आई बहुत बड़ी खुशखबरी, और ये खुशखबरी जो है सबसे ज़्यादा इसकी खुशी मुझे लगता है कि कुमकुम मुहतरमा को होगी, जो पिछले 15 दिन से अपने बच्चों को एक साइड पे करके अपनी नंद की बेटी को संभाल रही थी अपना फ़र्ज़ समझकर। ज़ाहिर बात है, जब नंद घर आएंगी, बेचारी बीमार होंगी, तो भाभी की का काम बनता है कि वो अपनी नंद की खिदमत करे। तो अब ज़ाहिर बात है, एक बंदे के का एक ज़र्फ़ ही होता है कि वो इतने दिन किसी के लिए अपने बच्चों को इग्नोर करे, अपने हस्बैंड को इग्नोर करे, अपनी पर्सनल लाइफ को एक साइड पे करे, और इतना वो एहसास करने वाला होगा, या फिर इस एहसास के पीछे कुछ और कहानी होगी। क्योंकि हमेशा ही कहानी के दो रुख होते हैं, और एक रुख है जो हमें दिखाया जाता है, दूसरा रुख हम कभी भी देख नहीं सकते, क्योंकि वो होता है कैमरे की दूसरी तरफ। तो कैमरा में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उस पर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ कैमरा में नहीं वो लोग वीडियो बना के हमसे शेयर करते, उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। तो हमने तो उसी पे बात करनी है, हमने जो देखा, हमें जो दिखाया गया, जो सुनाया गया। तो जनाबे आली फाइनली रात को, कल शायद वीडियो आई थी बच्चन जी की, जिसमें उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी कि जो मेरी बड़ी शहज़ादी हैं वो अब अपना ताम तमड़ा जो है वो समेट के बैठ गई हैं। लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि मज़ीद एक दिन आप और मेरे घर में गुजार लें, चले ही जाना है, फिर कौन सा रुकने आना है, बीमार होना है तो ही रुकने आना है, वैसे तो आती ही नहीं है ना रुकने। तो ऐसा करो कि एक दिन और गुजार लो। तो एक दिन अम्मा जी की वीडियो में जो दिखाया गया, वो शहज़ादी सपुत्री ने एक दिन और गुजारा, और आज उनकी वीडियो आई है बड़ी शहज़ादी की, जिसमें उन्होंने अपने घर की तरफ रुख कर लिया है, और वो बड़ी परेशान थी। आप सबको पता है कि बारिशों का सीज़न है, और बेचारी के ससुराल वालों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी बहू जो है वो एक कमरे में रहती है, खिड़की से पानी आ जाता है बारिशों का, कीमती फर्नीचर ख़राब हो जाता है बेचारी का, कि भाई कोई इसको एक दो कमरों का अच्छा सा घर साफ़ सुथरा छोटा सा बना के दे दें। लेकिन जी हाँ हाँ, क्या करें फिर, क्या पता नहीं क्या मसला है भाई, ससुर को क्यों नहीं ससुर बना के दे रहे। बेचारी ने रोला भी डाला है, शिकवे शिकायतें भी की, लोगों के सामने अपना पेट नंगा करके भी दिखाया कि हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, हमारे बड़ों ने तो कोई लिहाज नहीं किया, हमारा कोई हमें अच्छा ठिकाना नहीं दिया। तो बेचारी को अपने घर की फ़िक्र सता रही थी कि बारिशों का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं, पता नहीं घर का क्या हाल हो रहा होगा। तो मैं ये सुन के हक्का बक्का रह गई जनाबे आली कि भाई आप 15 दिन पूरा टब्बर अपनी अम्मा के घर में बैठे रहे। भाई 1 किलोमीटर के फासले पे तो आपका घर है, तो इसका मतलब है कि इनके हस्बैंड भी जितने दिन ये अपने मायके में रही, इतने दिन इनके हस्बैंड भी अपने ससुराल में बराए जमान रहे। तो मेरे लिए तो ये बड़ी ही अजीबो गरीब सी बात है कि भाई ठीक है, आप आएँ, खाएँ, पिएँ, रहें, लेकिन बंदा, इनकी इतनी तो गुंजाइश नहीं है, इतना तो बड़ा घर नहीं है बावर्चन का कि जहाँ पे आप एक्स्ट्रा लोगों को नाइट स्टे करवा लें, मतलब कि 2 जवान बेटे, फिर आंटी की बेटी और फिर दामाद भी। तो बड़ी अजीब बात है कि भाई इतना करीब घर हो तो इंसान जाके नाइट स्टे तो अपने घर में कर लेता है ना, तो घर की खैर खबर भी रखता है कि घर में क्या छतें लीक तो नहीं हो रही, खिड़की से फिर तो पानी नहीं आ गया है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई। तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो वो इतनी परेशान थी इनकी शहज़ादी, इसका मतलब है कि शोहर भी पूरे 15 दिन चिल्ले पर थे, पूरा चिल्ला उन्होंने भी काटा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह शाम ड्रिप्स लग रही थी, लेकिन नाइट स्टे की मुझे समझ नहीं आती। और इतने दिन वो अपने घर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उन्होंने अपने घर की देखभाल की, ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने देखा कि आज की वीडियो में उन्होंने एक बात की जो बड़ी मेरे दिल को लगी, बड़ी मुझे अच्छी लगी। किसने? इनकी बेटी ने, बावर्चन आंटी की बेटी ने। वो कहती हैं कि हमें भी, मतलब उनके कहने का मतलब था कि हम गलत चीज़ को नहीं दिखाते, हम गलत चीज़ नहीं दिखाते। कुछ लोग गलत चीज़ों को मतलब जैसे ये बैटिंग ऐप्स जो डक्की के साथ हुआ, दबे अल्फाज में वो इस पे बात कर रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो खुल खुला के बात करे। लेकिन जी ज़हरीली मक्खी ने ये इरशाद फरमाया कि हम लोग तो ऐसा काम नहीं करते, और हम इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बुराई के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और कुछ लोग जब हम बुराई के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बुरा कंटेंट बनाने के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में इनकी बड़ी छोटी बहन जो हैं,
انہوں نے ارشاد فرمایا تھا سسٹولوجی کی بہنوں کے بارے میں کہ بھئی ناچ گا کے ہیں سوشل میڈیا پہ ناچ کے نہیں ہم لوگوں کو دکھا کے پیسہ کماتے، ہم تو بڑی گھریلو لڑکیاں ہیں، تو ہم لوگ برائی سمجھتے ہیں اور برا کہتے ہیں۔ محترمہ نے ارشاد فرمایا، اور لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات کو مطلب کہ اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہماری رائے کے ساتھ، اور الٹا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جیلس ہوتی ہیں۔ یہ آنٹی جی کی بڑی شہزادی سپتری ارشاد فرما رہی ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جیلس ہوتی ہیں، تو یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ جب ہم تم لوگوں کی غلط باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جب تم مذہب کارڈ کھیلتی ہو، مذہب کے حوالے سے غلط انفارمیشن شیئر کرتی ہو، پورا سفر کا مہینہ تم لوگوں نے ایک ہی راگ الاپا تینوں ماں بیٹیوں نے یہ مہینہ منحوس ہے، تو تمہارے اوپر جب بات ہوتی ہے تب تم لوگ کیوں نہیں کہتی ہو کہ یہ غلط چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں ریاکشن والے؟ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہمارا کام ہے کہ ہم کم از کم مذہب کے حوالے سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہ کریں، جس کے بارے میں علم نہیں ہے یا جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں وہ لوگوں تک آگے نہ پہنچائیں، جس کا خود نہیں پتہ، جس کے بارے میں خود تحقیق نہیں کی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں تو تم لوگ بھی تو ہمیں یہی کہتی ہو نا کہ جیلس ہوتی ہیں، ہمیں کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتی، تو اس طرح کی باتیں کی۔ اور آج بھی اس نے ویڈیو میں یہی کہا کہ بھئی کچھ لوگوں پہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہے، تو کیا ان کے گھروں میں کوئی آزمائشیں نہیں ہوتی؟ کیا ان کے گھروں میں کوئی بیماریاں نہیں ہوتی؟ تو ہر ایک کے گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا تو ہے یہ آزمائش کی جگہ، یہ دنیا تو ہے یہ آزمائش کی جگہ، اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا ہے۔ تو تمہارے اوپر باتیں اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ معاف کرے کوئی خوش ہوا ہے کہ تم بیمار ہو، اللہ تمہیں صحت تندرستی دے، تمہاری زندگی کے لیے ہمیشہ میں نے دعائیں کی، ہر ایک نے دعائیں کی۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم ساری ماں بیٹیوں نے سب سے پہلے اپنی بیماری کے حوالے سے یہ نہیں بولا کہ بھئی یہ تو بیماری آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف لائف ہے، اور یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، بلکہ تمہاری توپوں کے رخ تو دیکھنے والوں اور ریاکشن والوں اور ڈاکٹرز کی طرف تھے۔ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا کہ بھئی بیمار آپ ہوئی اور گردنیں تم لوگوں کی مروڑ دو، اور بار بار تم لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ نظر لگ گئی ہے، ہماری خوشیاں کسی سے ہمیں تو خوشیاں راس نہیں آتی، ہماری خوشیاں کسی کو بھاتی نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب آپ کے زبان پہ اصل بات آ ہی گئی نا زہریلی مکھی صاحبہ، کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں نہ کہ کسی انسان کی طرف سے آتی ہیں، لیکن آپ کی اماں حضور تو آپ بہن بھائیوں میں سے یا آپ کے گھر میں کسی کو کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہی کہتی ہیں کہ بھئی ہائے سن تے آ لگ گئی، ہائے سن تو لوگ کھا گئے، ہائے سانو کوئی کھاندہ نہیں ویک سکتا، ہائے میری تیاں دے حال ہو گیا۔ تو یہ تمہاری ماں کہتی ہے اور آپ لوگ کہتی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو اگر آپ بیمار ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ مسلسل ویڈیوز بنا رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں میں بیٹھ نہیں پا رہی، میں بول نہیں پا رہی، لیکن آپ کی اماں آپ کی ویڈیو پہ وائس اوور کر رہی ہیں اور لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں، دوسروں کو برا بھلا بولے جا رہی ہیں، تو کیا کسی کو برا بھلا بولنے سے آپ کو صحت مل جائے گی؟ صحت دیکھیں جی، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا اپنا ایک ٹائم پورا کر کے ہی وہ جاتی ہے۔ کھانسی ہے تو اس کا بھی یہی حساب ہے، بخار ہے تو وہ بھی ایک اپنا ٹائم لیتا ہے، آپ کا پیٹ خراب ہو گیا اس کا بھی ٹائم لگتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آتی ہے لیکن میڈیسن لینے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، استغفراللہ، اللہ تعالیٰ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کریں جو آپ کی زندگی کے ساتھ چلتی ہے، مطلب کہ قبر کے پہنچنے تک، قبر کے جانے تک آپ کی وہ بیماری آپ کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو مسلسل میڈیسن کھانا پڑتی ہے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں دوائیاں، اور آپ کے مرتے دم تک آپ کی وہ جو میڈیسن ہوتی ہے اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ باقی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو پتہ ہے نا، کہ وہ اپنے بندے کو جب تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کتنا جو ہے اس کے بدلے میں اس کو کے لیے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آخرت میں اس کو کتنا اس کا اجر ملتا ہے۔ تو تم لوگوں کی جب بیماری سٹارٹ ہوتی ہے تو تمہارے تیر کے نشتر جو ہیں وہ لوگوں کی طرف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ہے وہ آپ کو چیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کے ٹیسٹ کروائے ہیں، تو آپ اس کے اوپر یقین نہیں کر رہے، آپ نے ایک ڈاکٹر چھوڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور ظاہری بات ہے ہر ڈاکٹر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ڈاکٹر کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے، فارمولہ جو ہوتا ہے میڈیسن کا انہوں نے اپنے حساب سے دینا ہوتا ہے۔ تو جلد بازی تو آپ نے کی نا، جلد بازی آپ نے کی، آپ نے بار بار ڈاکٹر چینج کیے، اور آپ کی اماں نے سنائی ڈاکٹرز کو بے ایمان قرار دیا،
اپنے پیشے سے غداری کرنے والے قرار دیا اور کمیشن کھانے والے قرار دیا اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ بولتے رہے دوسروں کو. جب آپ دوسروں کو بولتے ہیں تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں, آپ ٹھیک ہوتے ہیں. آج تمہاری زبان پہ سچ آ گیا نا کہ آپ غلط کو جب غلط بولتی ہے تو لوگ آپ سے ایگری نہیں کرتے, آپ کو دکھ ہوا نا, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم تو آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتے, پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, الٹا لوگ کہتے ہیں کہ آپ جلتے ہیں. تو جب آپ لوگ غلط بات کرتے ہو تو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں, ہم بھی آپ سے ایگری نہیں کرتے, تب آپ کو کیوں مرچیں لگتی ہیں, تب آپ کو کیوں آپ کے جو ہے نا وہ بد دعائوں پہ اتر آتی ہیں, بیٹھ کے مسلوں پہ پھر لوگوں کے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں. تو یہ ہیں ان کے طور طریقے. اللہ رحم فرمائے ان پر اور ان کے دیکھنے والوں پر جن کو یہ گمراہ کرتی ہیں, جن کو یہ ان کی وجہ سے وہ بدگمانیاں کرتی ہیں, بدشگونیاں کرتی ہیں, اور ان کے ایمان کی طرح ان کے بھی کمزور ہی ہوں گے, ظاہری بات ہے, جنہیں سفر کا مہینہ منحوس لگتا ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو اب فائنلی جی محترمہ اپنے گھر چلی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, شفا دے. تو احساس کی بات کرتے ہیں جی کہ آج کم کی ویڈیو میں کہا گیا کہ بھئی احساس کرنا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے, تمہاری تربیت ہوگی, لیکن بھئی میں نہیں مانتی کہ بھئی تمہارے اندر اتنا تم اعلیٰ ظرف خاتون ہو کہ تم بنا کسی مطلب کہ تمہاری اماں تلوے چاٹی جا رہی ہے, باورچن آنٹی اور اس کی بیٹیوں کے تلوے چاٹی جا رہی ہے. ایک وہ کہتے ہیں نا چھینک بھی آ جاتی ہے تو بھاگی چلی آتی ہے اور کوئی موقع آج سے جانے نہیں دیتی خوشامد کا, خدمت کا. تو ظاہری بات ہے جب زیادہ کوئی مکھن لگاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوتی ہوگی نا. یہ تو بات نہیں ہے ایویں کہ تم اتنی اعلیٰ ظرف ہو کہ تم اپنے بچوں کو بھی کھڈے لائن لگا کے دوسروں کے بچوں کو سنبھال کے سینے سے لگا کے بیٹھی, اور مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. اس کی بہن کا بھی فرض بنتا تھا نا کہ ایک دن آ کے اپنی بچوں کی خدمت کرتی. اب تو اچھا خاصا کھانا بنا لیتی ہے نا, تو کیوں ایک نائٹ سٹے اس نے کیا بھی, لیکن بچوں کے لیے اس نے کیا کیا, کیونکہ نوکرانی ہے گھر میں. تو محترمہ تم بھی کم صاحبہ, تمہارا بھی کوئی نہ کوئی لالچ ہے, اور وہ لالچ تمہاری نندے تمہاری ساس اچھی طرح سمجھتی ہیں, اسی لیے وہ تمہیں کچھ بھاؤ نہیں دیتی. تم بھی اتنی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنا فرشتہ صفت انسان ہوتا ہوگا جو بنا کسی مطلب کے کسی کے اوپر یوں ڈل جائے جیسے کم ڈلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں.